حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. یہ صرف بہانے ہیں بچنے کے کہ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. پہلی بات تو یہ کہ اس انسان کا عقیدہ ہی کفر کافروں والا ہے کہ جو کہتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کوئی گمراہ کرنے کی کتاب ہے؟ دیکھ بھائی، جس دن لوگوں نے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا نا، اس دن گوشت کی نیاز، خواجہ کا لنگر، مزار پر قوالی، محرم پہ ڈھول بجانا، 22 رجب کو کنڈے بنانا اور درگاہ پہ جا کر دعا مانگنا، یہ سب چھوڑ دو گے. ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، بس ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے. نہیں تو بھائی تو ترجمے سے کیوں پڑھتا ہے؟ ہمارے مولانا صاحب تو بولتے ہیں ڈائریکٹ قرآن مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی مجھے کوئی لینا دینا نہیں تیرے محلے کے مولوی کے حساب سے کون گمراہ ہے کون نہیں ہے. جب کوئی ینگسٹرز دین کی دعوت دیتا ہے قرآن اور حدیث سے تو لوگ اسے موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، یعنی الٹے سیدھے کمنٹ پاس کرتے ہیں، جیسے کہ لائک تو مفتی ہے، تو عالم ہے، تیرے پاس تو ڈگری نہیں ہے. اچھا تو مفتی صاحب ہم کو ایک بات بتائیں، آپ نے مسلمانوں کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں ڈر کے مارے. آپ نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے اگر کوئی ڈائریکٹ پڑھ لے گا تو. سوشل میڈیا کے اس فتنے بھرے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بچومڑے، کل کے چھوکرے، لونڈے، لپاڑے، یہ لوگوں کو تحقیق کرنے یعنی محقق بننے کا درس دیتے ہیں کہ آپ لوگ خود ریسرچ کیجئے اور قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے اس کو آپ خود پڑھیے سمجھیے. اور ان کو لفظ ریسرچ پر بھی ریسرچ نہیں ہوتی، اور یہ اس طرح کے ریسرچر محقق بن جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مطلب اور مفاہیم کو، اس کے نتائج کو خود بیان کر کے خود جو سمجھ میں آئے اس کو فالو کرتے ہیں. اور امام اعظم اور دیگر ائمہ اربعہ کی مخالفت میں یہ بخاری مسلم کی اندھی تقلید کے اندر مبتلا ہیں اور لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ آپ صرف قرآن حدیث پڑھیں، کسی امام کو فالو نہ کریں. اور عالم کی مخالفت کرنے والی ویڈیو اور کنٹینٹ کو بھی یہ لوگ اکثر اس طریقے کا کنٹینٹ بھی اپنے پیجز پہ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ خود قرآن حدیث پڑھ کے اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے آمادہ ہیں. مگر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو اس ریسرچ سے پہلے وہ بندہ اس فیلڈ کا بہت حد تک ماہر اور جاننے والا ہوتا ہے، پھر وہ کسی ایک سیپریٹ چیز پہ اس فیلڈ کی ریسرچ کرتا ہے. لیکن آج صورتحال بالکل دوسری ہے. آج ایک ایسا جاہل کوئی کھڑا ہوتا ہے اور سیدھے قرآن حدیث پہ ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے اور جو مسئلے اس کے سمجھ آتے ہیں اس کو فالو کرتا ہے، اور یہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم سے پچھلے 1400 سال کے جو علماء، محدث، مفسر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین میں لگا دی، گویا ان کو تو یہ باتیں نہیں پتہ، یہ حدیثیں نہیں پتہ، اس کے مطلب نہیں پتہ، ہم کو پتہ ہو گئی. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی ABCD کی کتاب پڑھنے بیٹھے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ جواب میں کہے کہ میں MBBS پہ ریسرچ کر رہا ہوں. یعنی ابھی یہ قاعدہ پڑھنے والے بچے کہ جن کو نہ عربی زبان کی مہارت سے واقفیت ہے، نہ ان کے اصول اور ان کے فنون سے واقفیت ہے، اور وہ لوگ سیدھا ریسرچ اس کو بولتے ہیں. حالانکہ ریسرچ اس کو کہتے ہیں کہ اس فیلڈ کا بندہ پہلے اس کی پڑھائی کر چکا ہو، بعد میں اس کو وہ ہے نا ریسرچ کرتا ہے. جیسے کسی سائنٹسٹ کو کسی کیمیکل پہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے، یا اس کو عام زبان میں PhD کہہ لیں، لیکن وہ اس PhD یا ریسرچ سے پہلے بھی سائنٹسٹ بن چکا ہوتا ہے، بہت ماہر ہوتا ہے، اپنی فیلڈ کا پڑھا لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کوئی ٹاپک سلیکٹ کر کے اس میں ریسرچ کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 5ویں میں ڈائریکٹ بولے کہ اب میں 6ٹھی کلاس میں نہیں جانا، میں سیدھا ریسرچ کروں گا، اور وہ ڈائریکٹ ریسرچ کرنے بیٹھ جائے کسی لیب میں اور 2-4 کیمیکلوں کو پرکھ نلی کے اندر الٹی سیدھی ملا کر وہ بولے کہ میں سائنٹسٹ بن گیا. تو اس کو نہ ریسرچ کہتے ہیں، نہ اس کو سائنٹسٹ بننا کہتے ہیں. لیکن آج دین کے اندر بالکل یہی صورتحال ہے کہ ایک شخص جو رات سستا نشہ کر کے سویا اور صبح اٹھا، بازار سے بخاری خریدی، اور وہ بھی اصل نہیں بلکہ ہندی کے ترجمے والی یا پھر نیٹ سے انگلش کے ٹرانسلیشن والی بخاری خریدی، اور ڈائریکٹ اس کو پڑھ کے مسئلے بتانا، بیان کرنا اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو گئے. جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو کہتے ہیں ہم خود ریسرچ کر رہے ہیں. یعنی یہ اس فیلڈ کے ماہر پہلے تھے بھی نہیں، ڈائریکٹ PhD کرنے یہ لوگ پہنچ گئے. یہی ان کی صورتحال ہے. اور یہ بچے بچومڑے اپنی من سے، عقل سے جو مسئلے بتاتے ہیں قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہیں. اور اس کی دلیل یہ دینا تو دور، فلائی اوور سے بائک کو کدا کے سوسائڈ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے حوالے اور دلیل اپنی ویڈیو کو نہیں دے سکتے. اور اس کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ جب ان سے کوئی جواب یا حوالہ طلب کیا جائے تو اس بندے کو یہ بلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. بلاک کر کے بھاگنا یہ ان کی پرانی فطرت ہے. جیسے ان کے استاد
پلمبر اور ویسے ہی ان کے پلمبر کے پلے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہی حرکت ان کی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طریقے کی باتیں ہم کیوں بار بار دہراتے ہیں کرتے ہیں، اس کے لیے وجہ اور اس کی ضرورت بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے فتنے والے دور میں لوگوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، اور آپ کے آگے دین کی شکل بگاڑ کر اس طرح سے پیش کی۔ آنے والی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس تو بخاری کا ریفرنس ہے، قرآن کی آیتوں کے حوالے، لہٰذا یہ صحیح ہوں گے۔ تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہر باطل فرقے کے پاس قرآن کی آیت کا حوالہ اور حدیثوں کے ریفرنس ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے کہے کہ آؤ میں آپ کو دین سکھاؤں اور میتھ کی کتاب اٹھا کر آپ کو پائتھاگورس پرمے پڑھانا شروع کر دے اور اس سے استدلال کرے، اس سے دلیلیں دے، تو کیا آپ اس کے بہکاوے میں آ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ ظاہر ہے کہ دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی آپ کو سائنس کا حوالہ دے گا تو شاید آپ اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، لیکن کسی کو بہکانا ہوگا تو وہ دین کے لیے ریفرنسز وہی دے گا جو اس کے لیے مانع ہیں، یعنی اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کریں، اس کی عقل میں، اس کے وسوسوں میں زیادہ اضافہ کر دیں، اور بندہ جو اس سے آسانی سے بہک جائے گا۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی